مولانا عقیل عباس ڈارمنٹ ایک خطاب فرمیسن تے عید بعد ذاکر البیر بحر الخرم آف بکر وہ خطاب فرمیسن تے عید بعد ذاکر البیر جناب الطاف عطر آف بکر وہ خطاب فرمیسن یہ ذاکرین آندے راسن یہ ترتیب دنال تو رسے سلان دے یہ ترتیب دنال پرسن آنے ان دوارے سامنے ذاکر البیر مولانا عقیل عباس وہ خطاب فرمیسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کما هو عہدہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا ہے کہ خالق عظیم ہماری اس حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور دعا ہے کہ رب کریم مرحومہ و مغفورہ زوال بشیر کی ہمشیرہ زوجہ رمضان مستری کی غریق رحمت فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کا اس عظیم درگاہ حضرت عباس علمدار پر چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت عباس علمدار کے صدقے آپ سب کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مرحوم مومنین جو مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ الامر فوق الادب، برادر رجب نے حکم دیا اور ہم حاضر ہو گئے۔ صرف 10 منٹ انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام کروں گا، اور انہی 10 منٹوں میں انشاءاللہ آپ اپنی سماعتوں کو یہیں پر متمرکز رکھیں۔ میں آپ کے سامنے مقام والدین بیان کروں گا انشاءاللہ آیات اور روایات کی روشنی میں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں پر اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے وہاں پر والدین کا احترام کا حکم دیا ہے۔ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے انسان اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کر، جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو خدا سے یہ دعا مانگا کر، اے خدایا مجھے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح بچپن میں یہ میرے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ کیونکہ جب انسان بزرگ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو انسان کی حالت اس بچے کی طرح ہو جاتی ہے جو ہر جائز و ناجائز خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا جب بوڑھے ہو جائیں والدین تو انسان کا فریضہ بنتا ہے، جس طرح یہ بچہ ہوتا تھا تو اس کی والدین ہر قسم کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب یہ بھی کوشش کرے ان کو جھڑکے نہیں، ان کو ڈانٹ نہ پلائے، بلکہ ان کے ساتھ محبت اور لطف و احترام سے بات کرے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا اگر والدین مریض ہوں، اگر دور سے بیٹا صرف ایک فون کر لے تو بہت ساری ٹیبلٹ اور بہت ساری دوائیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے صرف ایک بچے کے فون کال کی وجہ سے۔ اور آپ روایات میں مطالعہ کریں تو صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، ایک آدمی آیا رسول خدا کے پاس، بہت ہی قیمتی ہمارے لیے سبق آموز واقعہ۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کی 20 سال خدمت کی ہے، آیا میں نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ رسول خدا خاتم النبیین نے فرمایا نہیں، تو نے اس کا وہ 9 مہینے اور 10 ماہ کا جو حمل تھا اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ کہنے لگا رسول خدا کہاں 20 سال اور کہاں 10 مہینے، یہ تو برابر نہیں ہو سکتے۔ کہا اس کی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں، میری والدہ پاؤں سے اپاہج ہے،
اس کے دانت سارے گر گئے ہیں، میں چباتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں، میں پہناتا ہوں، ساری شرعی حاجات اور اس کی ضروریات میں پورا کرتا ہوں، تو یہ 20 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں اور وہ 9 ماہ تک مجھے پالتی رہی، آیا میرا اجر زیادہ نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ آپ سوچیں 20 سال کا عرصہ کتنا زیادہ ہے اور 10 ماہ کا عرصہ کتنا کم ہے۔ رسول خدا نے جواب دیا ہے، بندہ خدا تو ان 9 مہینوں کا کہتا ہے، تو اس ایک رات کا بھی اجر نہیں دے سکتا جب تو سردیوں کی رات میں پیشاب کر دیتا تھا، تیرا بستر گیلا ہو جاتا تھا، ماں تجھے خشک جگہ پر سلاتی تھی اور خود اس گیلی جگہ پر ساری رات بیٹھ کر گزار دیتی تھی۔ اب بتا اس رات کے برابر بھی تیرا برابری نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ایک رات کو جو ماں نے تیری خاطر گزاری ہے تو اس کے برابر بھی نہیں اجر عطا کر سکتا میں تجھے۔ تو کہنے لگا رسول خدا میں نہیں مانتا آپ کی اس بات کو، تو رسول خدا نے بہت ہی خوبصورت بات کی، کہا کہ جب تو ماں کی خدمت کرتا ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے، کہا جب تو ماں کی خدمت کرتا ہے اس نیت سے کرتا ہے یہ بوڑھی ہے، چند دنوں کی مہمان ہے، خدمت کر لوں کوئی حسرت نہیں رہ جائے، چلے جائے گی، یعنی اس نیت سے کرتا ہے کہ جلدی جلدی اس جہان کو چھوڑ نہ جائے، میرے دل میں حسرت نہ ہو، یعنی تیرے دل میں ایک مرنے کی آرزو ہے، یعنی اس نیت سے کرتا ہے کہ میری ماں مر جائے گی لہٰذا خدمت کر لوں۔ کہا جب تیری ماں تجھے گود میں لیتی تھی، خود کو مشکلات میں ڈالتی تھی، اس نیت سے نہیں لیتی تھی کہ یہ مر جائے گا، نہ بلکہ ساری محنت ساری زحمت اس لیے کرتی تھی کہ مجھے جو کچھ ہو جائے میرا بچہ زندہ رہے۔ کہا والدین کا احترام اتنا زیادہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ کل لا تقل لہما اف، اے انسان اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ معصوم فرماتے ہیں اگر خداوند متعال کے پاس اس سے بھی قلیل جملہ ہوتا انسانوں کو سمجھانے کے لیے تو خدا وہ بھی اظہار کرتا، یعنی ہاتھ چلانا، ہاتھ اٹھانا اور اونچی آواز میں والدین کے ساتھ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، انسان اپنے والدین کو اف بھی نہیں کر سکتا۔ والدین کا احترام انسان کے لیے واجب ہے، اور جب انسان جس کی والدین زندہ ہیں ان کا احترام کرے، احسان کرے، یعنی جو تقاضا ہے والدین کا وہی تقاضا پورا کرے۔ اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی انسان کو اپنے والدین کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیوں؟ جب اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے اس کو برزخ کا مرحلہ کہا جاتا ہے جہاں پر انسان رک جاتا ہے اور ایک حسرت و ایک آرزو ہوتی ہے اپنے باقیات صالحات کی طرف کہ کاش کہ یہ کوئی اچھا عمل کریں جس کی وجہ سے میں جنت کی طرف چلا جاؤں۔ اور اگر آپ روایات کا مطالعہ کریں تو ملتا ہے یہ واقعہ کہ ایک انسان فوت ہو گیا، کچھ عرصے بعد اپنے اولاد کو خواب میں ملتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آپ نے مجھے بلا دیا، میں نے آپ کو پالا ہے، میں نے آپ کو بڑا کیا، اتنی عمر تک آپ کی خاطر میں نے ہر سختیاں جھیلیں، آپ مجھے کیوں بھول گئے؟ کہا بابا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ تو چلے گئے اس جہان سے۔ کہا بیٹا میرے لیے صرف ایک فاتحہ پڑھ لیا کرو، وہی بھی میرے لیے کافی ہے۔ کہا بابا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ کہا اگر اے بیٹے اگر یہ بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، صبح کو اٹھ کر جو تو چوزوں اور مرغوں اور چڑیوں کے لیے جو دانہ ڈالتا ہے، اگر وہ ڈالتے وقت صرف یہی نیت کیا کر کہ اے خدایا اس کا اجر اور اس کا ثواب میرے والدین کو ملے تو یہ بھی میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حیاتی۔ یعنی اگر انسان کسی پرندے کی بھی خدمت کرے اور اپنے والدین کا تصور ذہن میں لائے تو خداوند متعال کسی کو وہ بھی رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت خرچے کرے، ساری عمر خرچہ کرتا رہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر اخلاص کے ساتھ ایک کانٹا بھی راستے سے اٹھا لیتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کو پالا ہے والدین نے، اور عظیم ہستیاں ہیں اس کائنات کی، جناب سیدہ و جناب امیر المومنین، اور بہترین اولاد اللہ نے عطا کی حسنین علیہم السلام۔ صرف 2 جملے مصائب کے جہاں سے شاہد بھائی نے چھوڑا اس سے آگے بیان کرتا ہوں۔
جس قدر جناب سیدہ کا مقام بلند ہے، مصائب بھی اس قدر بی بی کے بلند ہیں۔ آئمہ علیہ السلام بہت گریہ کرتے تھے حضرت زہرا کے مصائب پر۔ بی بی کا عمر وسن ٹوٹل 17 یا 18 سال کا ہے، لیکن روایات میں ملتا ہے بی بی کے سر کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے، اور جب بی بی دربار میں گئی تو لوگوں نے گستاخیاں کی بی بی کے ساتھ۔ بہت عجیب لوگ تھے، بی بی کے ساتھ گستاخیاں کی، اور جب بی بی نے دیکھا کہ میرے بارے میں تو آیت تطہیر نازل ہوئی، ان لوگوں نے کیوں بھلا دی ہیں یہ آیتیں، اور بی بی جب واپس آئیں مسجد نبوی سے گھر کی طرف، آپ نے سنا ہے بی بی کا دروازہ اور مسجد نبوی کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ دیر لگ گئی۔ علی مرتضیٰ انتظار میں کھڑے ہیں، زہرا مرضیہ جب گھر آتی ہیں علی پوچھنے لگ جاتے ہیں بی بی کیوں اتنی دیر لگ گئی، کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے؟ تو بی بی نے رو کر جواب دیا، اے علی کاش میں مر گئی ہوتی، اے علی میں مر گئی ہوتی اور یہ دن نہ دیکھتی۔ عزادارو جب بی بی کے در پہ آئے یہ لوگ آگ جلانے کے بعد بی بی کو زخمی کر دیا، تو بی بی سارے مصائب کا یہ غم آ کر اپنے بابا کے روزے پہ آتی ہیں، اور چھوٹا بچہ جس طرح ماں کی گود میں آ جاتا ہے، بی بی نے اپنے بابا کی قبر کو سینے سے لگایا اور رو کر ایک اپنا غم کا مرثیہ خود پڑھتی ہیں، بابا سبت علی مصائبو لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا، اے بابا ان لوگوں نے میرے اوپر اتنے مصائب ڈائے، اگر یہ روشن دنوں پہ پڑھتے اور یہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ عزادارو جب بی بی کا وقت وفات قریب آ جاتا ہے، علی کو وصیت کرنے شروع کر دیتی ہیں، یا علی دفنی فی اللیل، اے علی اگر ہو سکے مجھے رات کے وقت دفن کرنا، یا علی کفنی فی اللیل، اے علی اگر ہو سکے مجھے رات کے وقت کفن پہنانا، یا علی غسلنی فی اللیل، اگر علی ہو سکے اور مجھے رات کے وقت میں غسل دینا، کیوں میں زہرا پسند نہیں کرتی، اور جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے ان لوگوں کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ عزادارو یہ تو ماں کا مصائب تھا، اور جب ام المصائب زینب اولیاء اور جب شام کو فتح کر کے واپس آتی ہے، اپنے نانا کی قبر پہ آ کر کہتی ہے، یا جدتنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا۔ عزادارو بی بی نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا، اوپر اٹھانے کے بعد کہتی ہے، بابا او نانا میرے ہاتھوں پہ یہ رسیوں کے نشان تیری امت نے لگائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ مولا زندگی دراز کرے، مولا تیری حیات کرے۔ صلوات پڑھو سیدی ذات